السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم تہجد کی نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ تہجد کی نماز کتنی طاقتور نماز ہے، کتنی فضیلت والی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو دعائیں ہماری برسوں سے قبول نہیں ہو رہی تھی، تو اگر ہم تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور رمضان میں تو تہجد کی نماز کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکی کے برابر بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ہم رمضان میں ایک تہجد پڑھتے ہیں تو ہمیں 70 تہجد پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم تہجد کی نماز کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ اب رمضان ہے تو اس میں کوشش کریں کہ آپ کی تہجد کی نماز کو مس نہ کریں۔ آپ سحری سے آدھا یا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز ضرور ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، اپنی پریشانیاں اللہ کو بتائیں، سجدے میں جا کر اپنی دعا مانگیں۔ تہجد وہ ایسی خاص نماز ہے جو بندہ رات کی تنہائی میں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے، صرف اپنے رب کو مناتا ہے۔ تہجد ایک نفلی نماز ہے جس کی اہمیت قرآن و حدیث دونوں میں آتی ہے۔ بہت سے لوگ فرض نماز چھوڑ کر نفلی نماز کی فضیلت جان کر اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ فرض نماز پڑھنا پسند ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ چاہے جتنی نفلی نمازیں پڑھ لیں، جب تک آپ فرض نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی نفل نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے فرض نماز کی پابندی رکھیں اور اس کے بعد جتنی چاہیں نفلی نماز کی عبادات کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو تہجد کی نماز کی فضیلت حدیث میں بتاؤں گی، اس کے بعد آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کا عملی طریقہ بھی بتاؤں گی۔ تہجد وہ عظیم نفل نماز ہے جو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی خاص قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ اور قبولیت کی دعا کا بہترین وقت ہے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ کے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے زائد ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ یہ وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تہجد صالحین کا طریقہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رات کی تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز ذہنی پریشانی ختم کرتی ہے، روحانی طاقت دیتی ہے اور اللہ پر یقین مضبوط کرتی ہے۔ آپ کے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، کام آسان ہو جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، مشکل مسائل حل ہونے لگتے ہیں، تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ احادیث کے مطابق دعا تقدیر کو بدلتی ہے اور تہجد کی دعا سب سے طاقتور حالت ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت خاص ظاہر ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، بے حساب آسانیاں ملتی ہیں، کاموں میں کامیابی ملتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تہجد کا نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے، عشاء کے بعد یا سونے کے بعد؟ تو تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھنا بہت افضل ہے۔ یہ بہترین وقت ہوتا ہے رات کا آخری تہائی حصے میں۔ تہجد کی نماز کی 2 رکعت نفل یا زیادہ سے زیادہ جتنی چاہیں 8 یا 12 پڑھیں افضل ہے۔ دل میں نیت کریں، میں نفل نماز تہجد پڑھتا یا پڑھتی ہوں اللہ کے لیے۔ عام نفل نماز کی طرح نیت کریں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورت ملائیں، چھوٹی سورت یا 3 آیات والی سورت آپ ملائیں، رکوع کریں، سجدہ اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام کریں۔ آپ یہ نماز 2 رکعت سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تہجد میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، سورۃ مزمل، سورۃ یاسین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو آسان سورت یاد ہوا وہ پڑھیں۔ تہجد میں خاص دعائیں مانگیں، سجدے میں یا نماز کے بعد دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، رزق، شادی، اولاد، صحت اور ہر حاجت اپنی زبان میں دعا مانگنا سب سے افضل ہے۔ اگر آپ کے لیے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سو کر اٹھنا مشکل ہے تو اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ سونے سے پہلے نیت کریں کہ میں نے تہجد کی نماز لازمی پڑھنی ہے، جلدی سو جائیں، الارم لگائیں، سونے سے پہلے دعا پڑھیں۔ دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ آپ یہ سب نیتیں کر کے سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ تہجد کے ٹائم ضرور اٹھیں گے۔ اور تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو خاص خوشخبری ہے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر وقت کم ہو اٹھیں، 2 رکعت پڑھیں، 5 منٹ دل سے دعا کریں، جو حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں، آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ تہجد کوئی عام عبادت نہیں بلکہ یہ بہت خاص فضیلت والی عبادت ہے۔ اس عبادت میں تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ خود زمین آسمان پر آ کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ تو اس ٹائم کو آپ ہرگز ضائع نہ ہونے دیں، جتنا ہو سکے آپ اللہ سے دعا مانگیں، اپنی حاجات پیش کریں، اپنی مشکلات پریشانیاں بتائیں، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔
کیونکہ تہجد کی عبادت خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا شو آف نہیں ہوتا، ہم یہ صرف خاص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اس ٹائم۔ اور اب تو ماشاءاللہ سے رمضان چل رہا ہے، تو آپ رمضان میں تو ویسے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، جس میں آپ نماز تہجد ادا کر سکیں، تو نماز تہجد کی پابندی کریں رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ مغفرت طلب کریں۔